وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ مشرکین کا تذکرہ پہلے اللہ ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا۔ اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی کتاب لکھی ہوئی موجود ہے جس کے اندر یہ چیز ہو کہ اللہ نے ان کو اپنی بیٹیاں بنایا۔ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کے پاس کچھ ایسی دلیل موجود نہیں ہے، صرف یہی بات ہے کہ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کہتے ہوئے سنا اور ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ کے رسول کو یہ فرما رہے ہیں، اپنے رسول کو، کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، جتنی بھی امتیں آئیں ہم نے ان کے پاس جب بھی رسول بھیجے تو اس قوم کے جو خوشحال لوگ تھے انہوں نے اپنے رسولوں کی دعوت کو سن کر یہی کہا انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے جس طریقے پر اپنے بڑوں کو پایا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے۔ ہمیشہ قوموں کے اندر جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں وہی سب سے پہلے مخالفت پر آتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ انبیاء کی بات کو مان لیں تو انہیں پھر اوپر والے لیول سے نیچے آنا پڑتا ہے عام لوگوں کی صف میں، اور جب آپ نے رسول کی ماننی ہے، رسول کسی کو مان لینا ہے تو پھر رسول نے آپ سے بہت ساری باتیں منوانی ہیں۔ اگر کلمہ پڑھ لیں تو پھر ایسا تو نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیے جس طرح کہ آج کے مسلمان ہیں۔ اس دور کے کافروں کو پتا تھا کہ یہ کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، پھر بہت ساری باتیں ہمیں ماننی پڑنی ہیں ان کی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے اس کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہمیں اس کے پیچھے چلنا پڑنا ہے، اور حلال حرام کاروبار معاملات یہ سب کچھ پھر دیکھ کر اس کے پیچھے چلنا پڑنا ہے، جو اس نے کہنا ہے وہی کرنا پڑنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قوم کے خوشحال لوگ ہی آتے ہیں مخالفت پر۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ آپ کسی مسجد میں کوئی نیا خطیب آ جائے، وہ کوئی نیا مسئلہ جو پہلے عام لوگوں میں مشہور نہ ہو وہ بیان کر دیں تو یہ بڑے بڑے لوگ اٹھ پڑتے ہیں کہ مولوی صاحب نویں گل سنا دیجیے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج تک ایسی صورتحال موجود ہے کہ مخالفت پر وہی آتے ہیں جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، ان کو بڑی باتیں آتی ہیں، وہ آتے ہیں سب سے پہلے سامنے۔ اللہ فرما رہے ہیں قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ جس چیز پر آپ نے اپنے آباء و اجداد کو پایا اگر میں اس سے بہتر بات آپ کے پاس لے آؤں تو کیا پھر مان لو گے؟ انہوں نے کہا انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے۔ یہ ہے وہ مقام، وہ حد جہاں پر جا کر پھر اللہ دلوں پر مہر لگاتے ہیں۔ پھر اللہ فرمایا فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر آپ دیکھیں کہ ہم نے پھر ایسی قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔